doğdu. Lise yıllarında şiir yazmaya başladı. 1990 yılında Karaçi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve ardından doktora yaptı. Şiire ilgisi bu yıllarda da devam etti. Yaklaşık 40 yıldır şiirle ilgilenmekte. Japonca ve Hintçe bilmektedir. Pek çok şiiri şarkı sözü olarak ünlü şarkıcılar tarafından seslendirilmiştir. Fox Stüdyo'da da zaten bunları dinlemek mümkün. Şiirlerinde mustar mahlasını kullanır. Doktora çalışmasını aruz ilmi üzerine yapmıştır. Bu alanda da kitabı bulunmaktadır. Şimdi bize de Urduca aruz ilmine dair malumat verecek. Teşekkür. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir ve tammin bil hayr. Sadakallahu'l-azim. بہت مسرت کا موقع ہے، میرے لیے ایک اعزاز ہے، ایک تاریخ ہے اس جامعہ کی جہاں ہمارے محترم اور مکرم خلیل توقار صاحب اور ان کے رفقا اپنی خدمات اردو زبان و ادب کے حوالے سے یہاں پیش کر رہے ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس موقع پر مجھے آپ سے مخاطبت کا، مکالمت کا اور آپ سے کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع خلیل صاحب نے مجھے وہاں پہنچایا۔ میں آپ کی تمام فیکلٹی ممبران، آپ کے عاملین اور خلیل توقار صاحب کے جو معاونین ہیں، ان کے دست راست ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ علم عروض کے حوالے سے توقار صاحب نے ایک اچھا موضوع چنا اور مجھ طالب علم کو یہ موقع فراہم کیا کہ پاکستان اور بالخصوص کراچی کے جامعہ سے اردو ادب میں ایم اے جب میں نے 1990 میں کیا، اور علم عروض کا سلسلہ میرا کوئی 80s کے وسط سے تھا، تو میں نے باقاعدہ اپنے استاد محترم حضرت فدا خالدی دہلوی سے عروض کی تعلیم حاصل کی۔ حرفن حرفن، صفن صفن میں نے عروض کو پڑھا، سمجھا اور سیکھا۔ فدا صاحب ہمارے جو استاد تھے، اللہ انہیں غریب رحمت کرے، بے خود دہلوی کے جانشین تھے، اور آپ سب جانتے ہیں اردو ادب میں بے خود دہلوی جو ہیں وہ داغ دہلوی کے جانشین، اور داغ دہلوی جو ہے وہ حضرت ذوق کے جانشین، اور پھر ذوق سے سودا اور سودا سے شاہ حاتم تک ہمارا سلسلہ یہ دراز ہے۔ اور داغ اسکول کے اس انسلاک سے، داغ اسکول کے جڑنے سے جو میرے اپنے اندر ایک تبدیلی آئی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فکر اور فن کے حوالے سے شعر کی بنیاد بالکل اسی طرح ہے جیسے انسان روح اور جسم کا ایک مرکب ہوتا ہے، کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ روح نکال دیں تو انسان کا جسم مردہ کہلاتا ہے، اور روح نکل جائے تو پھر انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ شعر میں بھی اگر میری فکر ہو اور فن نہ ہو تو شعر میں ایک آنچ کی کسر رہ جاتی ہے، اور شعر بہت اچھا خیال اگر فن کے حوالے سے درست نہ ہو تو اردو شاعری میں ایسے شعر کا کوئی معیار مقرر ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ شعر کہلانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر میرا فن ہو جسے ہم علم عروض کہتے ہیں، اگر خالی عروضی مشق ہو اور عروض کے ہی بنیاد پر اوزان اور بعور پر شعر کہا جائے تو وہ شعر تو ہو سکتا ہے عروضی نقطہ نگاہ سے، لیکن منطقی نقطہ نگاہ سے ایسے شعر کو جس میں اثر پذیری نہ ہو، جس میں جذبات کی وہ لپٹ نہ ہو کہ جس کے سنتے ہی دل سے بے ساختہ آہ اور منہ سے بے ساختہ واہ نکلے، تو اس کو شعر کہا جاتا ہے۔ عروض کا معاملہ یہ ہے کہ عروض اسی طرح شعر کی بنیاد ہے
जैसे पानी की बुनियाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है। तो अरूज का मामला फ़न का, ये शेर को शेरियत के साथ और सेहत के साथ, दुरुस्ती के साथ शेर की तफहीम कराता है, उसकी तायुन क़द्र करता है। और अरूज में जो सबसे अहम बात है वो, क्योंकि आप उर्दू के तालिब इल्म हैं, मैं भी उर्दू का तालिब इल्म रहा हूँ और हूँ, तो हम जानते हैं कि इल्म अरूज की बुनियाद वैसे तो अरबी निहाद है। खलील बिन अहमद अल बसरी अल फराहिदी वो शख्स था कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद कोई 90 साल बाद उसका वरूद होता है और वो अल्लाह ताला से दुआ करता है खाना काबा में खड़े होकर कि मुझसे कोई ऐसा इल्म जो है सादिर फरमा दे कि रहती दुनिया तक मेरा नाम रहे। और फिर उसकी ही मुनासबत से अल्लाह ताला ने, हमारा ईमान है कि खाना काबा को देख कर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह कबूल करता है, लिहाजा ये इल्म उसको वहाँ से आता हुआ। तो लिहाजा इस लिहाज से अगर हम देखें तो शेर के लिए तो इल्म ज़रूरी है ही, लेकिन उसकी दुआ के वसीले से जो अल्लाह ताला ने ये इल्म अता फरमाया तो मुसलमान पर तो गोया इसका समझना और सीखना ऐन फ़र्ज़ हो जाता है। ऐसा मुबारक और मुतबारक और मुक़द्दस इल्म जिससे शेर की बुनियाद है। और फ़नून लतीफ़ा में जो 5 बड़े शोबे हैं, वो चाहे रक़्स हो, वो मौसीकी हो, वो नस्र हो, मुजस्समा साजी हो, मुसव्वरी हो और फिर शायरी हो। फ़नून लतीफ़ा में सबसे ऊपर जिसका रुतबा है वो शायरी है। और शायरी को अगर भरते आदमी अपनी शख्सियत के साथ तो उसको तलमीज़ुर रहमान कहा जाता है कि शायर को अल्लाह ताला खुद एक इल्म दे के भेजता है और उसके अंदर बिल्ट इन होता है कि वो शेर कहेगा। लेकिन अगर वो एक ऐसे शीशे की तरह होता है कि अगर उसको मुजल्ला ना किया जाए, मुसफ़्फ़ा ना किया जाए, चमकाया ना जाए, तो वो शीशा जो है वो आईना बनने से रह जाता है। और जब वो आईना अगर अरूज के मामले से जुड़ जाए तो शेर में एक चमक, एक ऐसा अक्स और एक ऐसा पर्तो पैदा हो जाता है जिससे सुनने वाले के ऊपर भी और कहने वाले के ऊपर भी एक ऐसी कैफियत का वरूद होता है जैसे इंसान खुद अपने ही दिल की सदा समझता है। यानी किसी का शेर है ना कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो शेर में जब अरूज का एक आहंग बन जाता है और जहन जब उसको कबूल कर लेता है तो फिर इंसान बात भी जो है गुफ्तगू भी शेर में कर सकता है। और उसकी मौजूनियत, उसका वज़न, उसकी बहर, उसका काफिया, उसका रदीफ, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं अज्जाए तरकीबी है शेर के, ये शेर की उन अज्जाए तरकीबी में अरूज भी जो है वो सबसे ऊपर है। क्योंकि उर्दू शायरी का मुख्तसर तरीन अगर हम जायज़ा लें और मुख्तसर तरीन तारीफ़ मुतय्यन करें कि शेर की तारीफ़ क्या है, तो शेर की मुख्तसर तरीन तारीफ़ ये बनती है कि शेर वो है उर्दू शायरी में कि जो मुखफ़्फ़ा हो यानी कि काफिया हो उसमें, और उसमें वज़न हो यानी कि मौज़ू हो। तो बग़ैर मौज़ूनियत के और बग़ैर काफिये के उर्दू शायरी में शेर का कोई तसव्वुर नहीं है। तो इल्म अरूज की अहमियत और इफादियत और उसके सीखने और समझने की कैफियत जो है वो इसलिए दो चंद या बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है कि इसके बगैर ख्याल तो बहुत बड़ा बांधा जा सकता है, लेकिन अगर वो फ़नी पैमानों पे पूरा ना उतरे तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कितना ही बड़ा ख्याल हो, वो फ़नी मामले पर जब नहीं होता तो एक आँच की कसर रह जाने से बहुत बड़ा ख्याल ज़ाया हो जाता है। तो इल्म अरूज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, खलील फ़ख़ार साहब ने मुझे ये टॉपिक जो है इस मौजू के ऊपर तो बहुत देर तक बात हो सकती है और 2 घंटे 4 घंटे भी इस पर गुफ्तगू अगर हो और फिर उसमें आपके सवालात भी हों तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सेशन हो सकता है जिसके 2-3 जो है सेशन और सेगमेंट बना के इस पर गुफ्तगू हो। पहले तो ये बताया जाए कि अरूज की तारीख़ क्या है, हिस्टोरिकल
मैटर में अरूज कहाँ मैटर करता है, दूसरे हिस्से में ये बताया जाए कि अरूज की तारीफ क्या है, और तीसरे हिस्से में ये बताया जाए कि अरूज का लेना देना उर्दू ज़बान के और आज के तकाज़ों के मुताबिक क्या ज़रूरी और अहम है भी या नहीं। तो ये 3 हिस्सों में अगर हम इसको बांट कर 3 सेगमेंट्स करें तो शायद 2-2 घंटे के 3 सेगमेंट 6 घंटे पड़ जाएं, और उसमें जब आपके सवालात आएँ और आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, उसमें मज़ीद परतें खुले, मैं भी तालिब इल्माना कुछ की जो कुछ भी अर्ज़ कर सका या जो भी कह सका उसमें से मज़ीद सवालात बने, तो फिर इसकी अहमियत और इफादियत हम पर रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो सकती है। आगे उसमें एक और मौजू का तयन ये हुआ था कि आसान अंदाज से अरूज को समझा दिया जाए। तो मैंने बहुत आसान अंदाज से अरूज के क़द्र-ओ-ख़ाल, उसकी बुनियाद और उसकी अहमियत का जो कुछ भी आपसे अहवाल सामने रखा है, उससे अगले हिस्से में आती है तख्ती। तख्ती का लफ्ज़ जो है वो क़ाफ़ तोए ऐन क़ता से निकला है, जिसको अंग्रेज़ी में स्कैंशन कहते हैं। तो जब स्कैंशन होती है और आप किसी लफ्ज़ को तोड़कर उसकी इफादियत को और उसकी सेहत को परखते हैं तो ये तख्ती कहलाती है। अब तख्ती का सारा निज़ाम जो है उर्दू का, वो 2 जो है लघु और गुरु हिंदी में कहते हैं, हमारे यहाँ उसको सबब और वतद कहते हैं, इस पर पूरा निज़ाम खड़ा हुआ है। तो यही निज़ाम अंग्रेज़ी के अरूज में, जिसको प्रोसोडी कहा जाता है, अंग्रेज़ी अरूज में भी 2 ही पर पूरा निज़ाम खड़ा हुआ है, बाइनरी सिस्टम है, यानी कि वहाँ पर भी एक्सेंट और अनएक्सेंट, फिर उसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस, फिर उसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस से फीट बनता है, फीट से फुट बनता है, और फुट से फिर मीटर बनता है। मीटर को हम उर्दू में बहर या वज़न कहते हैं। तो हम अंग्रेज़ की या मगरिब की तकलीद तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके इस वाले चीज़ को हम नहीं अपनाते। तो इस स्कैंशन को तोड़कर जिस तरह किसी मिसरे को परखा जाता है, इसको तख्ती कहा जाता है। अब अंग्रेज़ में या अंग्रेज़ी में 5 बहरें हैं, डेक्टाइल है, एनापेस्ट है, ट्रॉकी है, हेक्सामीटर है, पेंटामीटर है। फिर हमारे यहाँ उसकी वेरिएशन है, उसको हम ज़िहाफ कहते हैं, उनके उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। जो रवा बहर चल रही है उसके मज़ीद जो है वेरिएशंस को वो लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब जैसे बहुत आसान सा एक शेर मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, अल्लाह वज़न अली की तवील मुसद्दस का एक मिसरा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। अब इसमें उर्दू का जो सारा का सारा निज़ाम है वो हरकत और सकनात पर है। यानी कि अगर उर्दू में अगर आप, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ये उसूल है बुनियादी कि उर्दू के कोई भी लफ्ज़ ले लें, 2 हर्फ का भी अगर आप लफ्ज़ लें, जैसे लब ले लें लाम और बे, जब ले लें जीम और बे, तो हमेशा उर्दू का उसूल है कि पहला हर्फ जो है उसका मुतारिक होगा और दूसरा साकिन होगा। उर्दू का कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसका पहला हर्फ जो है साकिन हो और आखिरी मुतारिक हो। ये आप देखिए उठाकर, अगर जो आप इमला करते हैं, बच्चों को हिज्जे कराते हैं, तो ये सारा का सारा निज़ाम हरकत और सुकून पे खड़ा हुआ है। अब देखिए, जब मैंने बताया वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, अब इसकी हरकत और सकनात अगर आप देखें तो इसका पहला हर्फ मुतारिक है और फिर 2 हर्फ जो है मिलकर आ रहे हैं, तो ये फ़ऊ बनता है, वो नबियों फ़ऊलुन। तो जी, तो मैं अगर इसको ज़रा सा अगर यहाँ बता पाऊँ, वक्त तो बहुत कम है और मुझे अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा वक्त हम सर्व नहीं कर सकते। अब देखिए, लफ्ज़ जो है वो है तख्ती। ये लफ्ज़ निकला है क़ता से, गालिब का भी शेर है, क़ता कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, गर नहीं है तो अदावत ही सही। क़ता का मतलब होता है तोड़ना। अब जब हम लफ्ज़ को तोड़ते हैं तो हमारे यहाँ 15 बहूर हैं, जो खलील बिन अहमद अल बसरी अल फराइदी का मैंने नाम लिया, जिसने इस इल्म को ईजाद किया, उसके मुजिद ने इसको 15 बहूर में 15 में बना के दिखा दिया
کہ آپ حرکات و سکنات کو زیادہ سے زیادہ 15 انداز سے لے سکتے ہیں. اب دیکھیے وہ نبیوں میں اب یہ جو ہے آ رہا ہے ہمارے یہاں حروف علت ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں واولز اور کانسوننٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے حروف علت ہوتے ہیں، اور وہ 3 ہیں، الف، واو اور یہ جو 3 حروف علت ہیں، ان کو اگر ہم دبانا چاہیں تو یہ دبائے جا سکتے ہیں. یہ 3 یہ دیکھیے یہاں دب گیا. یہ اب یہیں سے بس سارا کھیل ہے کہ ہم اگر حروف علت کے دبانے کو، گرانے کو سمجھ لیں تو تختی آسان ہو جاتی ہے. اب دیکھیے وہ نبیوں میں، تو اب دیکھیے وہ جو ہے یہ متحرک ہو گیا، پیش ہے اس کے اوپر، یہ گر گیا. اب نبیوں میں دیکھیں نون اور یہ بے، نب، وہ نبیوں. اب یہ نون غنہ جو ہوتا ہے، عروض کا یہ قاعدہ ہے کہ نون غنہ شمار نہیں ہوتا، تو یہ صرف نبیوں جو ہے نبیوں ہی تک آئے گا. وہ نبیوں، اب دیکھیے وہ نبیوں، واو تو کا ہے تو گر گیا، تو فعول، دیکھیں فے کے اوپر حرکت ہے، واو کے اوپر حرکت ہے، تو فے کے اوپر بھی حرکت ہے، چاہے وہ زیر ہو یا زبر ہو یا پیش ہو. عروض یہ نہیں کہتا کہ زیر زبر یا پیش، وہ کہتا حرکت ہو اور ساکن ہو. اب دیکھیے واو کی جگہ آ رہا فا، نب یو، نب او یو لن. اب دیکھیے وہ نبیوں، اب اس کو ہم لکھیں گے وہ نبیوں، نون غنہ نہیں لاتے، وہ نبیوں فعول. یہ دیکھیے وہ نبیوں فعول. میں رحمت، اب میں پھر وہی ہوا کہ یہ دب گیا، یہ دیکھیں حروف علت میں سے ہے، وہ نبیوں میں. اب میں نے آپ کو بتایا نون غنہ تو لیتے ہی نہیں ہے، یہ آ گیا حروف علت میں، تو یہ بھی نیم کے ساتھ صرف نیم رہ گیا. وہ نبیوں میں رحمت، یہ دیکھیے یہ آ گیا رحمت، یہ دیکھیے میں رحمت فعول ہوں، یہ آ گیا فعول ہوں. نیم کو حرکت ہے، پھر بھی حرکت ہے، رہ میں زیر اور پھر یہ ساکن. یہ دیکھیں فا او کے اوپر یہ جو ہے پیش ہے، واو ساکن ہے. وہ نبیوں فعول رحمت لو، یہ دیکھیں فا او م رہ لن مت. وہ نبیوں میں رحمت فعول فعول، لقب پانے والا فعول فعول. اب آپ اس کو بناتے چلے جائیں، یہ بہر بنتی چلی جائے گی. اب یہ بہر کہلاتی ہے مفرد. بہریں بھی 2 انداز کی ہوتی ہیں، ایک مفرد ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہی بہر کو اگر آپ بدل کے کہتے ہیں فعول 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 فعول، تو یہ مفرد. لیکن ایک بہر ہوتی ہے مرکب، وہ کمپاؤنڈ ہوتی ہے، اس میں جو ہے 2 ارکان ملتے ہیں، یہ رکن کہلاتا ہے. فعول جو ہے رکن کہلاتا ہے. اب جیسے ہے کہاں ہو تم چلے آؤ، محبت کا تقاضا ہے نا جی. اب وہ ہوتا ہے مفاعیل 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 مفاعیل، وہ ہو گیا بہر حضرت. یہ ہے فعول بہر متقارب. اب اس کا ایک اور کھیل ہے، وہ آپ دیکھیے کیسا عجیب جادو ہونے جا رہا ہے. یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کے سامنے فعول لکھا ہے، اگر میں اس کو مٹا دوں، اجازت دیں تو چلیے مٹے گا. یہ دیکھیے جناب فعو اور لن، یہ 2 ارکان جو ہے 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے یہ رکن. اب اس کو ذرا دیکھیے جادو ہونے کیا جا رہا ہے. اس کو یہاں لیجئے اور اس کو یہاں لے لیجئے، تو یہ کیا ہو جائے گا لن فعو. ایسے ہی ہو گیا جناب. یہ ہے عروض کا جادو. جب آپ انہی الفاظ کو ایک طریقے کے ساتھ الٹا کر کے پڑھیں گے تو ایک نئی بہر وجود میں آ جاتی ہے. فعول تھی متقارب، اور لن فعو جو ہے لن سے بنے گا فا. دیکھیں لام نون پیش لن فی الف فا، پہلا متحرک دوسرا ساکن.
اور فو میں پہلا متحرک، دوسرا متحرک، تیسرا ساکن. اب دیکھیں لن فا فو علن، یہ عین ہو گیا جناب. یہ دیکھیے فا کے اوپر زبر ہے، ادھر زیر ہے، حرکت ہے، اور او کے اوپر پیش ہے، لن پر بھی پیش ہے، یہ ساکن ہے، لن ساکن. تو دیکھیے کیسا ہوا، یہ کہلاتا ہے دائرہ. دائرے سے اس نے بحر وجود میں لایا خلیل، اور اس اتفاق سے ہمارے بھی خلیل صاحب کا نام بھی خلیل ہے. تو دیکھیے 3 خلیل جمع ہو گئے عروض میں اس وقت. آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور ان کو خلیل اللہ کا خطاب ملا. تو ایک خلیل نے کعبہ بنایا، دوسرے خلیل نے کھڑے ہو کے اس میں دعا مانگی اور اس کو علم عروض عطا ہو گیا، اور تیسرے خلیل نے ترکی میں مجھے بلا کے اس عروض کا جو ہے یہاں پر آپ سے مخاطبت کروا دی. تو خلیل صاحب کے لیے تو تالی بنتی ہے میرا خیال. اب دیکھیے کیا یہ ہوا کیا. اب یہ دائرہ ہے، اس کو کہتے ہیں دائرہ. یا اگر میں دائرے پڑھانا شروع کروں گا نا آپ کو، عروض ایسا پکا ہو جائے گا، لیکن وقت نہیں ہے. میں کیونکہ حکم ہے خلیل صاحب کا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں کم سے کم وقت میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ چیز بتا دوں. دیکھیے یہ کیا ہوا، فعولن، لون ادھر گیا، فعول ادھر آ گیا، کیا ہو گیا، فاعل. یہ ہو گیا فعولن جو ہے یہ بحر متقارب میں لکھ چکا ہوں، اور یہ فاعلن جو ہے یہ ہے متدارک. اور اس دائرے کا نام ہے متفقہ. متفقہ دائرہ ہے یہ، دائرہ متفقہ اس کو کہتے ہیں. تو ایک دائرے سے کتنی بحریں نکلی؟ اردو آ رہی ہے سمجھ؟ 2. ویری گڈ. دیکھیں وہاں سے نہیں پتا. اب دیکھیے ایک اور بات، آخری میں بات کر رہا ہوں. دائرے 5 ہیں اور بحریں 15 ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور آسان دائرہ بتا کے پھر آپ سے کچھ سوالات ہم چاہیں تو لے لیں گے اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ کوئی موقع ہوا، خلیل صاحب نے پھر جمع کیا تو عروض پر بہت دیر تک بات ہوگی. ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ ہے بحر حزج. ابھی میں نے آپ کو ایک شعر بتایا تھا، کہاں تم چلے آؤ محبت کا تقاضا ہے، غم دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. فلم کے گیت بھی بہت سارے ہیں اس میں اوپر، یعنی جی کھلونا فلم ایک آئی تھی انڈیا کی کہ اگر دل بھر کی رسوائی ہمیں منظور ہو جائے، صنم تو بے وفا کے نام سے مشہور ہو جائے. پھر امیر خسرو کی ایک نعت بہت کمال کی نعت ہے نا جی، بہر سو رقص بسم البود شب جائی کے منبودم. اور پھر مولانا جامی کا کلام تنم فرسودہ جا پارا زیسیاں یا رسول اللہ، یہ سب بحر حزج ہے. اب دیکھیے وہ کیسے بنتی ہے، وہ ہے مفاعیلن. مفاعیلن، یہ آیا تھا فعولن، یہ آیا مفاعیلن. اب دیکھیے اگر مفا، یہ دیکھیں اگر مفا، اگر دل بر، دل ای، لن، اگر دل بر لن، اگر دل بر مفاعیلن. اب اسی کو آپ بولتے رہیں تو یہ 4 دفعہ بولیں تو یہ بحر حزج مسمن سالم بن جاتی ہے. مفاعیلن 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 مفاعیلن. اب اگر آپ اس کو کرتے رہیں گے تو اب آپ جب شعر کہیں گے تو یہ خود بخود آپ کو گننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا آپ کا ذہن جو ہے اس سے ہارمونائز ہو جائے گا، سنکرونائز ہو جائے گا، اور پھر آپ باتیں بھی بحر میں کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں کہ یہ جو آپ لیکچر دے رہے ہیں یہ بحر حزج میں دیں، تو ابھی میں بحر حزج میں لیکچر دینا شروع کر دوں گا. اچھا دیکھیے اب اس میں پھر جادو دکھا رہا ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں، بس میں وقت کم ہے. اب دیکھیے مفاعیلن، اس میں تو 2 ارکان تھے، اس میں کتنے ہیں بھائی؟ 3 ارکان ہیں. یہ حصے ہیں نا مفاعیلن، ادھر پلس بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ہم اس کو لکھتے اس طرح ہیں مفاعیلن، یہ ملا کے لکھتے ہیں. اب دیکھیں ہم مفا سے آپ نے شروع کیا، اب ای سے شروع کریں. ای لن مفا، تینوں لینے نا، ای لن مفا، یہ بحر رجز بن جائے گی. اور اس کو کہیں گے ہم ای لن مفا، اور یہ ہو جائے گا مستفعلن. یہ دیکھیں یہ 2 ہیں
یہ دو ہیں, یہ تین دو ہیں, یہ بھی دو, یہ دیکھیں تین ہے, میم پہ الف عین لام نون. اب دیکھیے مفاعیل کو آپ نے ای سے شروع کیا, ایل مفع, تو یہ ہو گیا مستفعل, اور بڑی مشہور گویا کہ غزل ہے ابن انشا کی. کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا یہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا, ہے نا, ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے, ہم چپ رہے ہم ہنس دیے, منظور تھا پردہ تیرا. یہ دیکھیے مستفعل 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 مستفعل. آپ خود پہ چلے جائیں, یہ ہو جائے گی بحر رجز. بڑی لمبی لمبی باتیں ہیں لیکن مختصر کر رہا ہوں. بحر, اب دیکھیں آپ نے ای سے شروع کیا تھا, اب آپ لن سے شروع کریں. اب کیا ہوگا؟ لن مفائی, لن مفائی, لن پھر مفا پھر ای. اب یہ دیکھیں کیا بن رہی ہے, بہت ہی مشہور غزل ہے, بہت مشہور غزلیں اس میں اب جو آ رہی ہے. یہ آئے گی بحر رمل. لن مفائی فاعلاتن, فا لن آ گیا, الا مفا, اور ای تن, یہ بحر رمل. تو جناب یہ دائرہ ہوا, دائرہ حزج کا جو ہے یہ ہو گیا دائرہ مجتلبہ, مجتلبہ. اب یہ بڑی لمبی لمبی میں نے کہا نا باتیں اتنی تفصیلی ہیں کہ جب میں اس کو بہت ہی شارٹ کر کے سمجھا رہا ہوں تو شاید کچھ سمجھ میں آ رہا ہو, کچھ نہیں, لیکن آپ کو جادو نظر آ رہا ہے کہ ایک دائرے سے بحریں کیسے نکل رہی ہیں. اگر یہ دائرے پکے ہو گئے تو عروض کا پتھر جو ہے پانی ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کون سی بحر بنی اس سے, رمل. لن مفائی فاعلات, فاعلات 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 فاعلات, ہے نا جی. نقش فریادی ہے کس کی, شوقی ہے تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر طے کرے تصویر کا, فاعلات 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 فاعل. اب یہ جو بعد میں فاعلون آیا, یہ پھر ایک جو میں نے ریحاب کا نام لیا تھا ماڈیولیشن کا, وہ ماڈیولیشن کیسے ہوتی ہے پھر وہ کسی اور سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دو دائرے جو میں نے آپ کو بتائے, ایک میں نے آپ کو دائرہ متفقہ بتایا اور ایک دائرہ مجتلبہ, تو 5 بحریں میں نے آپ کی پکی کرا, 5 بحریں پکی ہو گئی ہیں. دائرہ متفقہ سے کون سی 2 بحریں نکل رہی ہیں؟ متدارک اور متقارب. اور دائرہ مجتلبہ سے 3 نکل رہی ہیں, حزج, رجز اور رمل. تو یہ جناب 15 میں سے 5 بحریں میں نے کم سے کم وقت میں کوشش کی ہے کہ آپ کی گوش گزار کر کے, اور میں اتنا بتا دوں کہ کم از کم آپ کو اردو کا جو عروضی نظام ہے, جو اس کا اسٹرکچر ہے, اس کا انفراسٹرکچر ہے, آپ کو اس کی بنیاد پتہ چل جائے. انجینئر جو ہوتا ہے نا, سول انجینئر, عمارت تو باہر نظر آتی ہے, وہ اندر جو اس میں لوہا لگایا ہوا ہوتا ہے, سریا لگایا ہوا ہوتا ہے, پتھر ڈالے ہوتے ہیں, سیمنٹ بجری, اس کو C/4 کا ریشو کہتے ہیں. اس کا جب ڈائسیکشن کرتے ہیں تو اندر نظر آتا ہے کہ اندر عمارت میں بنیاد کیسے کھڑی کی گئی ہے. یہ میں نے اس عمارت کی بنیاد آپ کو بتائی. کوئی سوال اگر ہو؟ اب یہ آپ یہ کریں کہ ان کو سمجھنے کے لیے جی اس کی تحقیق کیجیے. اچھا, وہ ایک ایک کر کے اس کو دکھا دیجیے, پھر پتہ چلے گا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے. چلیے, اب یہ جو سوال آیا ہے, یہ جو میں نے 5 بحریں آپ کو بتائی ہیں, یہ 2 دائروں میں 5 بحریں نکلی ہیں. اور اب جو سوال آیا ہے وہ ایک اور دائرہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں دائرہ مشتبہ. اس میں سے 7 بحریں نکلتی ہیں, اس میں سے ایک بحر کا نام ہے بحر خفیف. تو اب جو مجھے یہ سوال کی صورت میں غالب کی غزل کے 3 شعر ملے ہیں وہ بحر خفیف میں ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت اچھا سوال آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ بڑی بنیادی بحر ہے, یہ بہت غزلیں اس میں. میرا تھیسس جو ہے وہ میں انشاءاللہ یہاں پیش کروں گا, ابھی خلیل صاحب کو بھی دوں گا آپ کی لائبریری کے لیے بھی. اس میں آپ جا کے میرا تھیسس پڑھیے گا. میں نے 35 سال لگائے علم عروض پر, 35 سال میں نے ریسرچ کی ہے اپنے استاد سے سیکھنے کے بعد. اور 2015 میں نے یہ میرے علم عروض پر PhD میرا 2015 میں ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے 35 سال کی محنت ہے. دیکھیے جناب, سوال آیا ہے, کوئی امید پر نہیں آتی,
कोई सूरत नजर नहीं आती। गालिब की गजल है मशहूर, और तवील गजल है, और तवील गजल ही लोगों को याद है। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती है कोई, है ना जी। हाँ, और क्या था जनाब इसमें, और कौन सी चीज? अब चलें इसकी तख्ती करते हैं। ये एक तख्ती है जनाब, बहर का नाम है बहर खफीफ, और ये भी जिस दायरे से निकली है उस दायरे का नाम है दायरा मुश्तबा। ये फिर लंबी तफसील है, फिर किसी वक्त इंशाल्लाह मिलेंगे तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। दायरा मुश्तबा, उसमें से निकलती हैं 7 बहरें, उनमें से एक बहर बहर खफीफ। अब इसके अरकान क्या हैं? ये 3 अरकान पर मुश्तमिल है, जो मैंने आपको मुतकारिब और मुतदारिक बताई थी और हजज बताई थी, वो तो 4 पर थी, ये 3 पर। उसको कहते हैं मुसम्मिनुल असल, इसको कहते हैं मुसद्दिसुल असल। जिसके 3 अरकान हो और डबल कर दें तो 6 हो जाता है, उसको मुसद्दस कहते हैं, और 4 हो उसको डबल कर दें तो वो मुसम्मन कहलाता है। तो हमेशा बहर का नाम जो है मिसरे पे नहीं रखा जाता, दोनों शेरों को मिला के रखा जाता, दोनों मिसरों को एक शेर पर। अब देखिए इसमें जब 3-3 आ रहे हैं तो कितने हो गए? 6 अरकान, 6 को कहते हैं मुसद्दस। तो अब इसका जो नाम है ना वो है बहर खफीफ मुसद्दस, और फिर इसके अंदर जो ज़ियाफ़ात है ना वो फिर एक लंबी कहानी है। अगर मैं इस वक्त बताऊंगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बुनियाद से लेके चला ना, जब मैं ज़िहाफ़ को आपको पढ़ाऊँ तो फिर आपकी समझ में आएगा कि अरूज़ का असल मकसद है क्या और इसकी बुनियाद क्या है। तो इसको अंग्रेजी में मैंने बताया मॉड्यूलेशन कहते हैं। और उर्दू में हम इसको तग़य्युर भी कह सकते हैं, है ना जी। सबात सिर्फ तग़य्युर को है ज़माने में, वही तग़य्युर, वेरिएशन। इसका नाम है बहर खफीफ मुसद्दस, ठीक है। अब इसमें ज़ियाफ़ जो है वो जब ज़ियाफ़ डलते हैं तो उसके नाम आते हैं, वो अभी बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा ये खुराक ज़्यादा हो जाए और वो फिर वॉमिट शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर इसीलिए कहता है कि सुबह दोपहर शाम में जो है 1-1 चमचा, है ना जी। एकदम नहीं कहता ये सारी बोतल पी जाना, उल्टा नुकसान हो जाए। तो जनाब ये है कोई उम्मीद बट नहीं आती, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। ये देखिए 3 अरकान, 3 को जब डबल कर देंगे कितने हो जाएंगे? 6। फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। अब ज़िहाफ़ की मैं एक ही मिसाल देता हूँ। आप कहेंगे ज़िहाफ़ का इतना तो जिक्र कर रहे हैं सर, कुछ तो मिसाल दें। तो वो सवाल भी आ सकता है, तो मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ। गालिब की गज़ल है, इसी बहर में है, उसमें वो ज़िहाफ़ डाला उसने। अमूमन लोग समझते हैं कि वो नामौज़ू है। सुनिए जनाब, और वो है दिल नादा तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की, ये जनाब आगे क्या है? हाँ, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। अब देखिए जनाब, ये जो लफ्ज़ है ना इधर दिले, यहाँ है सारा खेल। चले कोई बात, उधर अलग से पता चल जाता है, इसलिए मैं देखिए जनाब दिले। अब ये फाइला तो नहीं आएगा दिले। दिले जो है वो है फे, फे जो है और एन जो है दोनों मुतारिक है। दिले में भी देख ले, दाल भी मुतारिक, ले लाम भी मुतारिक। और मैंने कहा सारा खेल साकिर और मुतारिक का है। अब कहाँ तो बहर बन रही है फाइलातुन, और यहाँ बन रही है फ़ोइलातुन, और फिर अगले 2 टुकड़े वही हैं, फ़ोइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। और दूसरे में बन गया आखिर, तो आखिर तो जो है बनता है फाइल, आखिर इस फाइलातुन, आखिर इस फाइलातुन।
یہ ہے زحاف, اس کو کہتے ہیں زحاف, کہ جب زحاف میں ویریشن کی جاتی ہے بحر میں اس کے تاثر کو بڑھانے کے لیے, جس سے ایک بحر سے مزید بحریں بنتی چلی جاتی ہیں, تو اس زحاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو 15 بحریں تھیں نا اس سے 40 بحریں بن گئی. 40, یہ آپ میرا تھیسس پڑھیے گا, اس میں ساری آپ کو یہ تفصیل نظر آئے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وقت کیونکہ کم ہے. اب یہ دیکھیے دل ناداں, یہ ہوا فوئلاتن, جبکہ ہوتا کیا ہے کہ جناب دونوں میں ایک جیسے آنے چاہیے رکن, یہاں تو نہیں آ رہا ہے. ایک اور استاد ذوق کا سن لیجیے گا, وہ بحر رمل میں ڈالا استاد نے زحاف, اور 3 زحاف ڈالے اس میں. اب بتاتا ہوں میں, یہاں تو ایک ہی زحاف ہے, اب میں 3 بتا رہا ہوں, سوال ہوا ہے تو بتا رہا ہوں. استاد ذوق کا شعر ہے, غالب کو ٹریبیوٹ پیش کیا اپنا میر کو, نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب, نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب, ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. اب دیکھیے وہ بحر رمل میں ڈلا زحاف, نہ ہوا, یہ دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں, نا کا جو ہے دب جاتا ہے, میں آپ کو بتا چکا تھا پہلے. الف یہ اور واو جو ہیں وہ 3 حروف علت ہیں اور 2 چھپے ہوئے ہیں. جیسے انگریزی کے 5 واولز ہیں نا, 2 چھپے ہوئے ہیں, وائی اور ڈبلیو اس میں چھپا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے 3 حروف علت میں 2 اور چھپے ہوئے ہیں, وہ بھی میں نے تھیسس میں پورا بتایا, وہ ذرا پڑھیے گا. الف یہ اور واو کے علاوہ, الف بھی کے علاوہ لام ہے, نون ہے اور ہے ہے. اب دیکھیے اس میں ہے دب رہا ہے. میری کتاب ہے عام عروضی مغالطے, اس میں نے نا اور کے کا عروضی وزن بتایا ہے. ہوتا تو یہ 2 حرفی ہے لیکن شمار 1 حرفی ہوتا ہے, نا اور کے. یہ جو کے لفظ ہے نا یہ 2 حرفی ہے لیکن 1 حرفی شمار ہوتا ہے. اس کا یہ جو ہا ہے نا, یہ ہائے بطنی کہلاتا ہے, یہ گر جاتا ہے, لازمی گرتا ہے. لیکن ایک لفظ اور ہے یہ, لیکن یہ میں آپ کو پوئٹک لائسنس ہے, اختیار شاعرانہ ہے کہ یہ کا ہے چاہے تو گرا دے چاہے تو نہ گرائے. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے, اس میں گرا ہوا ہے. یہ آرزو وہ ہے بحر مشتس, مفاعل فعلاتن مفاعل فعل ہے نا جی. یہ کیا کہ ایک جہاں کو کرو وقف اضطراب, صوفی غلام مصطفیٰ تبسم, وہاں یہ نہیں گر رہا. یہ پوئٹک لائسنس میں آتا ہے لیکن یہ تو لازمی ہے. تو نہ ہوا فعلا, دیکھیں نہ ہوا فعلا, دل نہ فعلا, تو نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب. نصیب پہ بات ختم ہو گئی تھی لیکن بے اس میں بڑھایا ہوا ہے, وہ بھی ایک زحاف ہے. اور اس زحاف کا نام ہے, اس کا نام ہے جناب تسبیح کا زحاف کہلاتا ہے. زحاف جو ہے نا اس کی کھیر بہت ٹیڑھی ہے, دیکھیے اذان بھی گواہی دے رہی ہے, واقعی بہت ٹیڑھی کھیر ہے. تو یہ تسبیح کا زحاف کہلاتا ہے, اور اس کو ازالے کا زحاف بھی کہتے ہیں. ازالہ تو یہ مسبب ہو جاتی ہے اور یہ مزال ہو جاتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, اسی لیے میں زحاف پر نہیں آ رہا تھا. تو اب یہ جو تختی بن رہی ہے نا, کوئی امید پر نہیں آتی, فاعلات مفاعل فعل, کوئی صورت نظر نہیں آتی, فاعلات مفاعل فعل. مصرع جبھی موضوع ہوگا جب اس کے دونوں ارکان آپس میں ایک جیسے ہوں گے, لیکن یہاں پر فعلات آ رہا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے زحاف کا, جو اس نے کہا تھا نا میر انیس نے, ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. تو یہاں زحاف سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بحر میں آپ کو کئی رنگ سے جو ہے مصرع باندھنے کا قرینہ آ جاتا ہے, اور یہی عروض کی افادیت ہے. یہی وہ اہمیت ہے جس کی وجہ سے آج میں یہ کہتا ہوں کھڑے ہو کے کہ پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ عروض ایسی بیکار سی چیز ہے, لیکن جب میں نے پی ایچ ڈی کیا اس پر تو پھر میں نے اپنے پی ایچ ڈی میں ایک جملہ لکھا ہے, وہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے لکھا کہ اگر میں علم عروض کو اردو زبان سے تال میل بناتا ہوا نہ دیکھتا تو اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوتا. لیکن اب میں نے جب اس پر ریسرچ کی ہے تو پہلے میرا ادبی خوان تھا, اب وہ میرا ادبی ایمان ہو گیا ہے کہ عروض ایک ایسا علم ہے جس سے شاعری میں بات کہنے کے نئے ڈھنگ آ جاتے ہیں. اور کوئی سوال ہے تو کریں گے. میرا خیال تختی ہو گئی اس کے ساتھ. اچھا تختی, اچھا یہ دیکھیے اب یہ جو ہے نا کوئی امی, کوئی امی. اب دیکھیں وہ پھر حروف علت کی کہانی آئے گی, اور پھر الفاظ کی جو ادائیگی ہے
صحیح لفظ تو ادائی ہے لیکن میں ادائیگی ہی کہہ رہا ہوں، اس سے پتہ چلے گا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا امید، یہ بھی دو انداز سے بنتا ہے نا جی، امید بھی کہتے ہیں اور امید بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں امید کیسے بنا ہوا ہے اور امید ہے تو کیسے ہے اور امید ہے تو کیسے، وہ آپ کو یہ تفتی بتائے گی۔ اب یہ دیکھیے کوئی امی، یہ کوئی فا ای کا یہ گیا کوئی امی، کو ای، یہ دیکھیں یہ گیا حمزہ رہ گیا این آ گیا، امی لاتن، لا می تن، کوئی امی فاعلاتن، کوئی امی فاعلاتن، ٹھیک ہے جناب۔ دبر نہیں مفاعل، دیکھیں فاعلاتن مفاعل، دبر نہیں مفاعل آتی فعل، کوئی امید بر نہیں آتی فاعلاتن مفاعل فعل، کوئی صورت فاعلاتن، نظر نہیں مفاعل آتی فعل، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، آگے آتی فاعلاتن، تی حال دل، پھر تھی کا یہ گیا تی حال دل مفاعل، تو ہنسی، اب یہ پھر ایک دیہات ڈلا۔ اب یہ جو فعلن ہے نا اس میں بھی دیہات ڈلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ آیا فعلن، آگے آتی فاعلاتن، آگے آتی فاعلاتن، تی حال دل مفاعل، آگے آتی تھی کیا تھا جناب، شعر کیا ہے وہ، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی فاعلاتن، ہو گیا فاعلاتن، آگے آتی فاعلاتن، تی حال دل مفاعل، آگے آتی تی حال دل پہنسی۔ اب یہ دیکھیں پہنسی فعل، پا کا یہ گیا پہ رہ گیا، ہنسی ہا آ گیا، نون غنہ آتا نہیں ہے، سی ہنسی، پہنسی فعل، آگے آتی فی حال دل پہنسی، فاعلاتن فعلاتن فعل۔ اب اس میں بھی چار دیہات کرتے ہیں یہاں پر۔ یہ جو فعلن ہے نا یہ بڑی ٹیڑھی گیر ہے، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ فعلن جو ہے نا یہ فعلن بنے گا فعلان، اور اس کا عین ہوگا ساکن، فعلن کا عین ساکن تھا، یہ بنا فعلان۔ تو وہی زیادہ ڈلا جو میں نے آپ کو بتایا تصویر۔ تصویر کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف جو ہے وہ اوپر آپ بڑھا دیں۔ اب دیکھیے فعلن میں الف زیادہ بڑھا دیں، فعلن تھا نا اس میں الف زیادہ کر دیں، ادھر آپ الف بڑھا دیں، ادھر الف، فعلان ہو جائے، یہ تصدیق کا زیادہ کریں۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آ گیا، اب کسی بات پر نہیں آتی ہے، اپنا وہ کیا تھا جناب، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ہے نا جی، اور کیا تھا جناب، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، وہ اس میں تھا، پہلے میں نے بتایا تھا، دل ناداں تجھے ہوا کیا۔ تو یہ جو ہے تختی میں اب اس میں بھی چار جگہ زیادہ بنتے ہیں، فعلن فعلان بنتا ہے، پھر یہ فاعلن بنتا ہے، اور پھر یہ فاعلان بن جاتا ہے۔ تو ایک زیاد ادھر اور چار زیاد ادھر، یہ زہر خفیف میں ہی 5 زیاد ڈلتے ہیں۔ تو جناب کہنے کے کتنے ڈھنگ آ جاتے ہیں، تو علم عروض کا یہ فائدہ۔ اور کوئی سوال نہیں؟